السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگ سن رہے ہیں احمد الحسین کی لکھی کتاب ویڈیو فلم جس نے میری زندگی تباہ کر دی۔ اصل میں یہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی تھی۔ اس کا ترجمہ مولانا عابد الہی نے کی ہے۔ رائٹر یعنی کہ مصنف اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ویڈیو فلم ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے۔ ویڈیو فلمیں ہمارے معاشرے کو کس طرح کھوکھلے کرتی چلی جا رہی ہیں اور اس سے ہماری نسل نو کا اخلاقی بگاڑ کس حد تک بڑھ چکا ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس چھوٹی سی کتاب سے ہو جائے گا۔ اہل مغرب نے ہماری نسل کو ان فلمیں اور ٹی وی کا اس قدر دل دادہ کر دیا ہے کہ وہ اس برائی کو برائی سمجھنے سے بھی انکار ہے۔ ٹی وی پر چلنے والی ڈرامے اور ویڈیو فلمیں اخلاقی دائرے سے اس قدر ہٹ کر ہوتی ہیں کہ خدا کی پناہ ہر فلم اور ہر ڈرامے میں عشق و محبت کے دل فریب نظارے ہوتے ہیں، جس میں پیش کی جانے والی کہانی اور اداکاروں کی تقلید میں نوجوان بھی ایسے ہی محبت و عشق کی کہانی دہراتے ہیں، اور فطرت کی اس بغاوت سے کتنی ہوا کی بیٹیاں گوہر عصمت سے محروم ہو چکی ہیں اور کتنی ہی اندھے کی راہوں پر سرپٹ دوڑی جا رہی ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ جو کہ پاکستان میں پیش آیا، یہ واقعہ 18 ستمبر 2003 کا ہے کہ سائمہ اور سمینہ دونوں بہنوں نے ایک بار فلم دیکھنے کا منصوبہ بنایا اور رات کے اندھیروں میں محفوظ دہلیز پار کر کے میکلوڈ روڈ پہنچ گئی۔ میکلوڈ روڈ سینماؤں کی مارکیٹ اور فلم کی منڈی ہے۔ دونوں بہنوں نے اپنی پسند کی فلم دیکھی اور واپسی پر گوہر عصمت سے محروم ہو گئی۔ فلم دیکھنے کے شوقین دونوں بہنوں کے ساتھ کیا ہوا، خود سائمہ کی درج کردہ رپورٹ بتاتی ہے کہ اس رات سمینہ کے ساتھ فلم دیکھ کر پیدل واپس جا رہی تھی کہ ایک گاڑی میں 4 آدمی سوار تھے اور ان کے پاس آ کے وہ گاڑی رکی اور انہوں نے زبردستی کار میں بٹھا لیا اور میکلوڈ روڈ کے سنگم پر واقع ہوٹل کے کمرے نمبر 5 میں لے گئے۔ انہوں نے شراب پی اور پھر باری باری بد اخلاقی کا نشانہ بنایا۔ ساری رات شیطانی کھیل کے بعد منزل صبح 4 بجے فرار ہو گئے۔ تب وہ روتی ہوئی مینیجر کے پاس گئی تو اس نے مدد کرنے کے بجائے کہا کہ وہ اس ہوٹل میں کام کرے۔ اخبار میں چھپنے والی بظاہر ایک چھوٹی سی خبر ہے اور تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اس جیسی درجنوں خبریں روزانہ پاکستان کے قومی اور علاقائی اخبارات میں چھپتی رہتی ہیں، اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے بلکہ دنیا بھر میں کئی سارے ایسے واقعات پیش آئے ہیں۔ اگر ہم اس پر تھوڑا سا غور کریں کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم خود نے اپنے ہاتھوں پر آگ لگا چکے ہیں۔ کتاب کی تفصیل بتاتے ہوئے مؤلف آگے لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اسلامی معاشرے اور اسلامی ملک میں رونما ہوا ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ اس سانحے کا شکار ایک نوخیز دوشیزہ ہوئی جس نے چند شیریں و پرفریب اور سحر انگیز الفاظ کے جھانسے میں آ کر اپنی خاندان کی عزت و وقار کو مٹی میں ملا دیا۔ ایسے ہی الفاظ کبھی کبھار پوری کی پوری سوسائٹی کو برباد و تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ مجھے یہ دردناک داستان اس دوشیزہ کے کزن یعنی چاچا زاد بھائی سے پتا چلا۔ یہ واقعہ 1987 عیسوی کی ہے۔ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ایک دوشیزہ نوجوان لڑکی یونیورسٹی میں آرٹس کالج کے شعبۂ علم نفسیات میں تعلیم حاصل کر رہی تھی اور اس کی 3 بہنیں تھیں۔ ان میں سے ایک ہائی اسکول میں اور دوسرے میڈل اسکول کی طالبہ تھی۔ ان کا باپ ایک دکان پر کام کرتا تھا۔ وہ ان کے لیے بڑی محنت کرتا تھا تاکہ ان کے لیے زندگی بسر کرنے کا سامان مہیا کر سکے، اور یہ لڑکی بھی اپنی یونیورسٹی کی تعلیم میں بڑی تغدو اور محنت و کوشش کرتی تھی۔ ہم کلاس سہیلیوں میں بڑے ہی شائستہ و عمدہ قسم کے اخلاق و آداب کی وجہ سے مشہور و معروف تھی، اور وہ بھی اس سے بڑی محبت کرتی تھی اور اس کے سینئر اور ممتاز ہونے کی وجہ سے اس کے قربت حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف راغب تھی۔ اب اس لڑکی کے ساتھ جو ہوا وہ واضح کرتے ہوئے وہ خود کہہ رہی ہے کہ ایک دن میں جب یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلی تو اچانک میرے سامنے ایک نوجوان بڑے ہی سلیقے اور بااداب طریقے سے کھڑا تھا
اور میری طرف ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے وہ مجھے جانتا بھی پہچانتا ہے، لیکن میں نے اس سے گھاس بھی نہ ڈالی۔ ہوا یہ کہ وہ میرے پیچھے پیچھے دھیمی دھیمی آواز میں کچھ کہتا ہوا چلنے لگا، اور پھر بچوں جیسے باتیں کرنے لگا، جیسے اے سنیے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تو کتنی ہی دیر سے آپ کے پیچھے پیچھے ہوں، آپ کا حسن اخلاق اور بااداب ہونا بھی جانتا ہوں۔ بس پھر کیا ہوا؟ اس کی اس حرکت کے بعد میں نے تو کانپتے ڈگمگاتے ہوئے قدموں کے ساتھ جلدی جلدی چلنا شروع کر دیا، اور پھر میری پیشانی سے پسینہ بہنے لگا اور گرنے لگا، کیونکہ اس سے قبل ایسے واقعہ سے کبھی بھی میرا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اور میں بڑی مشکل سے لڑکھڑاتی ڈگمگاتی ہوئی جب گھر پہنچی تو اس سارے معاملے و واقعات میں غور و فکر، تدبر و تکفر اور سوچنا و سمجھنا شروع کر دیا، اور میری یہ حالت ہو چکی تھی، میں خوف اور ڈر، گھبراہٹ اور پریشانی، رنج و قلق اور بدحالی و بے چینی سے اس رات سو بھی نہ سکی۔